اب چند ایک باتیں بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بھی سن لیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ خامد جو ہے وہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو پھر بیوی کو حکم دیا جاتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آپ نے اس سے پوچھا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ؟ اس نے کہا شادی شدہ۔ آپ نے فرمایا خامد کی خدمت کرتی ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا اپنی طاقت کے مطابق کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا جان لے خامد ہی تیری جنت ہے، خامد ہی تیری جہنم ہے، یعنی خامد کی خدمت کر کے تو جنت بھی حاصل کر سکتی ہے اور خامد کی خدمت نہ کر کے تو جہنم بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اس سے پتہ چلا خامد کی خدمت سے کیا ملتی ہے؟ جنت ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوتی ہے، حالانکہ مالدار خاتون ہے۔ اللہ کے نبی غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے تو کھانا تیار کر کے وہاں پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند ہے، ایک دن وہ کھانا تیار کر کے ایک برتن میں ڈال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لا رہی تھی۔ ان کے پہنچنے سے پہلے جبریل علیہ السلام آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ابھی ایک خاتون آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں کھانے کی کوئی چیز ہے، وہ آپ کے لیے لا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں کہنا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا، اور جبریل بھی آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور اللہ نے آپ کے لیے جنت میں نا ایک ہی موتی سے محل بنا دیا، ایک ہی موتی سے۔ اس دوران سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار حرا میں داخل ہوتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں برتن ہے جس میں کھانا وہ تیار کر کے اللہ کے نبی کے لیے لائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ میرے پاس جبریل آئے ہیں، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، جبریل بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں ایک ہی موتی سے محل بنا دیا۔ یہ خوشخبری ہے آپ کی۔ آخری بات، آخری حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلت المرأۃ خمسہا وصامت شہرہا وحسنت فرجہا واطاعت بالہا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے خامد کی اطاعت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل۔ تو میرے بھائیوں کوشش کیا کریں، آخری بات یہ ہے کہ نکاح مسجد میں کروایا کریں۔ عیسائی جو ہے نا، جب نکاح کا وقت آتا ہے نا وہ جاتے ہیں چرچ، جاتے ہیں تمام مذہبوں کے لوگ نکاح کے لیے اپنی اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں، اور ساڈے مولوی صاحب بلاؤ جی ہوتے۔ تو بہتر یہی ہے مسجد میں دیکھیں نا کتنے پرسکون ماحول کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، اور شادی حال کے اندر شور، نہ کوئی گفتگو کرنے کا سلیقہ اور طریقہ، نہ کوئی سمجھ کسی کو آتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ مسجد کے اندر اپنے بچوں کے نکاح